کیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کیا؟ کیا بلی کا گھر میں پالنا جائز ہے؟ جس گھر میں بلی ہوتی ہے کیا اس گھر میں فرشتے آتے ہیں؟ گھر میں بلی پالنے سے انسان کو سب سے بڑا کیا فائدہ ملتا ہے؟ آج ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بلی کا گھر میں پالنے کا فائدہ بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کو غربت سے امیری تک کا سفر کرائے گی۔ اگر آپ بھی گھر میں بلی پالنے کے فائدے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل علی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آئندہ بھی مل سکیں۔ دوستو، ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسے کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ اگر ضرورت ہو تو گھر میں بلی پالنے کی اجازت ہے، اس کی خبر گیری کی جائے۔ بلی کا گھر میں ہونا ملائکہ سے منع نہیں ہے۔ بعض صحابہ بلی پالتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو ترپا کر مار ڈالا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ دوستو، گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق کریم میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب بھی بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھا بھی لیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن و سلوک کرنے کی تلقین بھی کی۔ امریکن ریسرچ کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو بلی کے تمام تر خوبیوں کو جاننے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اشیاء کی خود حفاظت کریں، بلی پر ظلم و ستم کرنے کی راہیں تلاش نہ کریں۔ جس طرح اس پر ظلم کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، ہاں اگر بلی خونخوار ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اس پر ظلم کرنے کی۔ دوستو، بلیاں پالنا حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی ہی طرح کی ایمان افروز واقعات ملتے رہیں۔ اب اپنے ہوسٹ علی باز کو دیجیے اجازت۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔